بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی اطاعت کو 100% ناگواریوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ میری اس بات کو پھر سنیے گا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت کو 100% ناگواریوں کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ ناگواریاں اور ناگواری جسم کی حالت کا نام نہیں، دل کی حالت کا نام ہے۔ یہ جو لفظ کراہت ہے، کراہت، بدبو، خوشبو، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، دل سے۔ آپ دیکھیں، کھاتا تو منہ ہے، کہتے ہیں میرا دل نہیں لگ رہا، میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ یہ نہیں کہا کبھی کھانے کو منہ نہیں چاہ رہا۔ کبھی سنا کہ میرا کھانے کو منہ نہیں چاہ رہا، میرا آنے کو منہ نہیں چاہ رہا؟ نہیں سنا، بلکہ یہ کہا کہ کھانے کو دل نہیں، کھانے کو منہ نہیں چاہ رہا، نہیں بلکہ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو دل اصل چیز ہے۔ سارے انبیاء کی محنت کا میدان دل ہوتے تھے، اور اگر دل موافق ہے تو سمجھ لے زندگی کا سارا نظام موافق ہے، اور دل مخالف ہے تو زندگی ساری اجڑ گئی۔ خدمت میں جو سب سے زیادہ چوٹ پڑتی ہے وہ دل پہ پڑتی ہے۔ میرا کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے، بندہ کھڑا تھا، میں نے ایک بندے سے ہاتھ ملایا، ایک گلے مل گیا، دوسرے سے، اب مجمع زیادہ تھا یا میری مصروفیت تھی، ایک بندے سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ ناراض ہو گیا۔ اب اس کو 100 وسوسے آنا شروع ہوئے۔ اگر وہ خدا نخواستہ غریب ہے تو کہتے جی مجھے تو امیروں کو پوچھتے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھتے۔ اگر امیر ہے تو کہتے جی کسی نے زیادہ ہی دے دیا ہوگا۔ ساری ناگواریاں طبیعت میں، ناگواریاں مزاجوں میں، طبیعت میں ناگواریاں۔ اس نے کہا جی ہاتھ تو ملایا تھا، پورا ہی نہیں ملایا۔ اب تو میں نے ایک لفظ کہنا شروع کر دیا ہے، میں نے کہا بھائی میں یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں، یا پراؤڈ، مغرور ہوں یا مجبور ہوں۔ میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے، 2-3 دن رہے اور کہنے لگے جی میں نے آپ کو ساری زندگی مغرور کہا ہے، مجھے معاف کر دیں، آپ کی یہ زندگی کی مصروفیت ہے، 2 سوال پوچھوں گا، آپ سوتے کس وقت ہیں اور کھاتے کس وقت ہیں؟ میں نے کہا میں سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں۔ خدمت ساری کی ساری ناگواریوں پہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ حال کا امر کہتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور موقع موجودہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت جاری نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رات ہم بیٹھے تھے، میں عشاء سے پہلے احباب جو آئے بیٹھے تھے، ان سے میں بیٹھا بات کر رہا تھا، ایسی آکے بیٹھ گیا اور احوال سنے۔ ایک جوان بیٹھا تھا، بار بار کہہ رہا تھا میری سنیں، میری سنیں، ذہنی معذور تھا، میری سنیں، میری سنیں۔ میں نے اس کو کہا تو بیٹھ جا، پھر اٹھ کے چلا گیا، ناراض ہو کے، پھر آ کے بیٹھ گیا۔ اب پورے مجمع میں رات کی بات ہے، ایک بندہ کہتے ہیں میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر بالفرض آج دم والا جتنا بھی مجمع تھا، سخت سردی تھی، مخلوق آئی، ٹھیک ہے، ابھی بھی دروازے بج رہے ہیں،
گیٹ کی آواز آ رہی ہے. اگر ایک ایک بندے سے میں ہاتھ ملانا شروع کر دوں، اس کے دل کی دنیا، مشکلات، مسائل کو سننا شروع کر دوں، کیا خیال ہے شام تک بھی سب سے کام پورا ہو جائے گا؟ دوسری شام تک، تیسری شام تک، چوتھی شام تک، اتنا مجمع کی صورتحال ہے. بعض احباب آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دل میں جواب دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں، سلام کا جواب تو لازم ہے. بعض ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، میں نہیں بڑھاتا کہ میرے ہاتھ میں دم کے لیے مور کے پنکھ ہوتے ہیں، میں ان سے دم کر رہا ہوں. تو زندگی میں یہ چیزیں ناگواریاں بن کے سامنے آتی ہیں، اور جو بندہ ان چیزوں پہ درگزر کرتا ہوا چلے اور کہے ضروری نہیں ہر چیز مجھے سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں ہر چیز میری عقل میں آ جائے، ضروری نہیں ہر چیز میرے اندر اتر جائے. جس کو یہ چیز آ گئی نا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ اویں سجن واہ واہ، جس کو جس آ گئی نا پھر ساری عمر چلتا رہے گا. اور جو چیز ہر چیز کو اپنی عقل سے تلاش کرے گا کہ میری عقل، میرا شعور، یہ تو ایسے ہونا تھا، ایسے نہیں ہوا، اس کا خطرہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط فہمی میں، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط فہمی میں، بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر 100 باتیں کرتا ہے، پھر تبصرے کرتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، وہ کسی شعبے سے منسلک تھے، مجھے کہتے ہیں جی اس شعبے کی خدمت مجھے دے دیں. میں نے آپ کو بھیجا، میں نے کہا پیسے دینا، اس کی مزدوری اسے دینا. اس نے مزدوری 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا زیادہ مانگی. انہیں کہ جی فلاں تو ایسے مزدوری میں کام کرتے ہیں، آپ مزدوری لے لیں لیکن اس طرح تو نہ کریں. اس نے مجھے بھی، تسبیح خانہ کو بھی، یہ بھی برا بھلا کہنا شروع کر دی. تم کہتے ہو ہم چندہ نہیں لیتے، تم کہتے ہو ہم پیسے نہیں لیتے، تو مجھ سے مفت کام کرانے آیا. انہوں نے کہ جی آپ نے مزدوری زیادہ مانگی، ہم فلاں جگہ سے یہ کام کرواتے ہیں مسلسل. وہ کام کیا تھا؟ یہ ہمارے ترازو ہوتے ہیں نا جو مائکرو قسم کے، یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو مرمت کراتے رہتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو بھیجا، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی میں یہ مرمت کرتا ہوں تو آپ جو ہے یہ مجھے سعادت دیں. میں نے اس کو بندے کو بھیجا، میں نے کہا اس کو پیسے دینا، مفت نہ کرانا. اس کے بعد اس نے بہت زیادہ، بس کیا لفظ کہوں، بولنا شروع کر دیا، یہی کہہ سکتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے پاس آیا کہ مجھے زبان کا کینسر ہو گیا ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کاٹنا پڑے گا. اب یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، خدا نہ خواستہ جو ایسا کرے گا اس کو زبان کا کینسر ہو جائے گا. آپ بات کو جس روح پہ لے جائیں لے جائیں. نہیں ایسے نہ میری کوئی اتنی طاقت ہے، نہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں. ایک زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے کہ میری حیثیت بھی تسبیح خانے کے ساتھ ہے. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. میں بھی تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہوں تو لوگ پیار کر لیتے ہیں، محبت کر لیتے ہیں. اور اگر میں تسبیح خانے کی نسبت سے ہٹ جاؤں تو میری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل تو نسبت ہے. بس دوستو جس حال میں ہے نا، اپنے آپ کو تسبیح اور تسبیح خانے سے جوڑے رکھیں. تسبیح اور تسبیح خانے سے جوڑے رکھیں. جس حال میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، ناگواری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی حال ہے،
دل نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی. اچھا خاصا بندے نے چلتے چلتے مجھے کہہ دیا نکل جا یہاں سے، تو نہ بیٹھ یہاں سے، ادھر چلا جا. اچھا خاصا میں کام کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ مجھے شاباش ملتی، مجھے شاباش نہ ملی. جو ناگواری بھی آئے، ہر ناگواری میں اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے تسبیح اور تسبیح خانے سے جوڑے رکھ. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پھسلتے دیکھا ہے اور پھر ان کی واپسی نہیں دیکھی. کام میں بہت آگے چل رہے تھے، نظام کو سنبھالنے میں وہی چہرے تھے جو فرنٹ پہ تھے، نمایاں تھے. میں نے ان چہروں کو پھر نہ دیکھا اور ان کو ناگواری اور بدگمانی کھا گئی، شک کھا گیا، وسوسے کھا گئے، شک کھا گیا، وسوسے کھا گئے. اور اس کے بعد نظر نہ آئے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں سالہ سال آپ کے خلاف بولا ہوں، اب مجھے اللہ نے واپسی دی ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کوئی دروازے بند ہے، میں آنا چاہتا ہوں، آ نہیں سکتا. میرے ساتھی بیٹھے ہیں مجمع میں، اس بندے کو جانتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں پر اب آ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیوں نہیں آ سکتا. حالات سازگار ہیں، سارے حالات موافق ہیں. اور ایک اللہ والے کی بات ہے، کبھی تسبیح خانے کی نسبت کو بیچے نہیں. ایک تو ناگواری اور نسبت نہ بیچے. تسبیح خانے کے ساتھ مل کے ایک تعارف ہوا، فلاں شہر میں گیا، انہوں نے کہا ہم ملے تھے نا، آپ کا شہر ایبٹ آباد میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، فلاں جگہ ہے. پھر اس کے گھر گیا، پھر اس کے گھر قیام کیا. آپ کے یہاں کوئی سوغات بھی ہوتی ہے، وہ لیے، وہ چیزیں لی، وہ چیزیں لی، اور لے لیا، نمبر لے لیا. پھر اس نمبر سے اس بندے کو اپنی مجبوریاں بتائیں، پھر پیسے لیے. کئی واقعات ہو رہے ہیں. پھر فون کرنے شروع کر دیے کہ میری ادھار دے دیں، بس 3 دن میں ادھار دے دوں گا. اس نسبت کو بیچے نہیں. یہ نسبت اللہ کے لیے ہو، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، بس اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے. یہ نسبت نہ بیچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی 2-4 چیزیں، سندھ والوں کو سکا جی، سندھ والوں نے اجرک دے دی، سندھی ٹوپی دے دی. کسی جگہ گئے تو ان کا سوہن حلوہ تھا تو انہوں نے وہ دے دیا. وہ 4 دن کی ضرورت تھی، 4 دن کی خوش نمائی تھی. ہمیشہ ہمیشہ کی بہت بڑی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محروم ہو گیا، محروم ہو گیا. اس نسبت کو بیچے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ نسبت بک جائے. تسبیح خانے کے نام پہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں، اور تسبیح خانے کا ایک اعتماد ہے. میں گیا، ہمارے وہاں گاؤں ہے مٹھڑا، وہاں میرا ابھی میں صحرا کے سفر سے واپس آیا نا، تو ایک بندے نے پیسے دیے، میں نے جھولی کٹھی کر لی. اس نے پیسے ڈالے، میرا بیان تو ہو رہا، درس ہو رہا تھا نا، تو اس نے پیسے ڈالے. میں نے ایسے جھولی کٹھی کر لی. جب جھولی کٹھی کی نا تو دوسرے نے ڈالے، تیسرے نے ڈالے. اور پھر میں نے بھی کہہ دیا، میں کہ بھائی یہ برکت ہے، جتنی سعادت ہوگی برکت ہوگی.
سب نے میری جھولی میں پیسے، میں جھولی کو مزید ایسے کرتا گیا جب پیسے اوپر اوپر ہوتے گئے کہ نیچے نہ گرے، کوئی اٹھا نہ لے۔ آیا ہے تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، قوال کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے۔ جب واپس گئے پیر صاحب کا غصہ نہیں تھا، اس نے کو غصہ، اس نے کہا ہم نے تو کہا تھا آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے۔ وہ پیر صاحب کا غصہ اٹھا کے لے گئے۔ اچھا وہ پیسے ڈالتے گئے، نوٹ ڈالتے گئے، بہت سارے نوٹ ہو گئے۔ اب نوٹ کٹھے ہیں، دعا ہو گئے۔ میں نے سارے نوٹ اٹھا کے کہا میں نے مسجد میں ڈال دیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی اتنے سال سے تسبیح خانے میں ہوں، میرا سر گھوم رہا تھا، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ ہمارے پاس تو ایسے بہت سارے پیر آتے تھے، آپ تو مشہور تھے کہ نہ آنے کا پیٹرول، نہ جانے کا پیٹرول، نہ آنا کی خرچہ، کچھ بھی نہیں لیتے۔ آپ نے تو پیسے اور ساتھ اعلان بھی کیا، بھائی آؤ، آئی جاؤ تو پائی جاؤ۔ اور کہا کہ جب مسجد میں ڈالے، اس عمل سے بہت سے جتنے بھی علاقے والے تھے حیران ہو گئے کہ واحد پیر آیا ہے، پیسے آئے اور مسجد میں دے کے چلا گیا۔ میں صحرا میں گیا، وہاں ایک اصطلاح ہے کہ پیر سیاں کتاب دیکھ، کتاب دیکھ، ایک وہاں کی اسپیسیفک ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، کتاب دیکھ۔ اب میں نے کتاب دیکھی، میں نے کتاب کھولی، اب کتاب کے اوپر پیسے، نوٹ، اور میں کتاب دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، جیسے ختم پڑھتے ہیں نا، تو نوٹ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، نوٹ آتے رہے آتے رہے، نوٹ ہو گئے بہت سارے۔ کتاب دیکھ لی، دعا کر دی۔ اب میں نے وہاں کا ایک کاؤنسلر تھا، بڑا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایک بندے کو ساتھ لیا، میں نے کہا اس نوٹ کو گنو۔ انہیں کہا 200 روپے گھٹ 5000 ہے، 200 روپے کم 5000 ہے۔ میں کہا اب اس کے لے آؤ مٹھائی، اور مٹھائی کو میں دعا کر دوں، دم کر دوں اللہ کے نام اسم اعظم کا، سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کو بانٹو۔ او حیران ہو گئے، یہ 200 روپے کم 5000 تو اس کی جیب میں جانے تھے۔ کیونکہ پیر صاحب نے اگر آپ کے پاس آنا ہے تو طے ہوتے آپ کیا دیں گے، اور پیر صاحب آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ کیا دیں گے۔ تو پیر نے کیا دیا، اکیرے مرض کی دوا ہے، پیر نیادی مار پوے سے، یہ کرے مرض کی دوا ہے۔ پیر کیا دے گا پھر، یعنی پیر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کیا دیں گے۔ ایک پیر صاحب کو میں جانتا ہوں، پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ جس کے گھر آئیں کھانے کا 50,000 ہے، 50 لاکھ ہے۔ ایک اگر گھر میں صرف ایسے آ جائیں تو 5 لاکھ ہے، وزٹ کا 50 لاکھ ہے، اس کے بعد پھر جو پیسے زیور چیزیں وہ تو علیحدہ ہیں، ان کا وزٹ کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا ہوتا ہے۔ ایک اور گئے بستی میں، جھونپڑی تھی، وہاں گئے، وہاں کتاب دیکھی تو ایک بندے نے 1000 کا نوٹ رکھا، دوسرے نے رکھا، تیسرا تھوڑا رکھنے لگا، میں کہا بھائی وہاں بھی آئی۔ اس نے زیادہ دیا، وہ مسجد میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے پہلے ہے، میرے لیے پہلے ہے کہ ہماری نسبتیں نہ بکیں، ہماری نسبتیں نہ بکیں۔ کوئی اگر ہمیں ہدیہ دے رہا، تحفہ دے رہا، ڈر جائیں کہ اللہ تو کوئی
اس کا صلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا. جب صحابہ پہ، اہل بیت پہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کی فاقوں کے بعد، تو ڈر گئے. الفاظ ہیں، مجھے الفاظ یاد ہیں: یا بیضا یا صفرا غری غیری، اے چاندی، اے سونا، جا کسی اور کو دھوکہ دے. کیونکہ درہم چاندی کا اور دینار سونے کا. اے چاندی، اے سونا، جا کسی اور کو دھوکہ دے. ہم نے مدینے والے کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمیں چاندی اور سونا، سلام، فتوحات، کھانے اور چیزیں ملے. ہم نے نہیں دیا تھا اس کے ساتھ. کوئی ہمیں سلام کرے، کوئی ہمیں چائے پیش کرے، ابکری سے آئے ہیں، کوئی ہمیں تحفے دے، ہماری طبیعت دہل جائے، ہم ڈر جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نسبت کو بیچ بیٹھے اور اس کا ثمرہ، اس کا صلہ اس دنیا میں لے لے. اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہ ہو. اور میرا اللہ بھی کہہ دے کہ جا، تو نے اس دنیا میں سب کچھ لے لیا تھا، کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نے لے لیا تھا سب کچھ. اور اگر کوئی کسی نے کسی کو، بقول اللہ والوں کے، بعض اوقات کسی سے لے کے اسے قریب کرتے ہیں، بعض اوقات نہ لے کے اسے قریب کرتے ہیں، اور بعض اوقات دے کے اسے قریب کرتے ہیں. اگر ہے بھی صحیح تو اس کو ہدیے کے بدلے ہدیہ دیں. اور یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے. اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں بس ڈر ڈر کے چلنا آ جائے. جب انگلیاں زیادہ اٹھیں، وہ حکیم طارق جا رہا، وہ میاں صاحب، وہ چودھری صاحب، وہ ملک صاحب، وہ سردار صاحب جا رہے ہیں، بس سمجھ لیں کہ یہ بندہ مرا گیا، اس کا کچھ نہ بچا. اس کو اب رب ہی بچا سکتا ہے، ورنہ طارق کا بچا کچھ نہیں ہے. الا ما رحم ربی، اگر رب رحم کر دے. جس کی طرف انگلیاں اٹھیں، جس کو لوگ سلام کریں، جس کو لوگ ہاتھ ملانا سعادت سمجھیں، اس سے بڑا تو خطرے میں ہے ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا تو بہت خطرے میں ہے. اس کو اللہ ہی بچا دے تو بچا دے، اور اللہ ہی پار اتار دے تو اتار دے. اس کو تو اللہ ہی پار اتار دے تو اتار دے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے. میں نے تجربہ کیا ہے، سال ہا سال ہو گئے ہیں تسبیح خانے کی نسبت کی خدمت کی حیثیت سے ایک تجربہ کیا. سن لینا اور سب یہ اپنی گرہ میں باندھ لینا. پوری دنیا میں جہاں بھی خدمت کرنے والے میری آواز کو سن رہی ہے، لائیو آواز جا رہی ہے پورے ورلڈ میں، دنیا کے 216 ملکوں میں، ایک میری زندگی کا تجربہ کیجیے گا. جو درگزر کرتا ہوا چلا، سختیوں پہ، ناگواریوں پہ کرتا ہوا چلا، اللہ اس کو چلاتا رہے گا، چلاتا رہے گا، چلاتا رہے گا. اور جس کے منہ پہ اعتراض آ گیا، اللہ اس کو نہیں چلائے گا. جتنا بڑا تہجد گزار ہے، جتنا بڑا نیک ہے، جتنا بڑا صالح ہے، جتنا بڑا فقیہ ولی عالم ہے، اللہ اس کو نہیں چلائے گا. جس کے زبان پہ اعتراض آ گیا، ہر کسی پہ اعتراض، تسبیح پہ، تسبیح خانے پہ،
مجھ جیسے لولے لنگڑے کمزور ناپ اپاہج گناہگاروں پہ اعتراض اعتراض اعتراض، جس کی زبان پہ اعتراض آ گیا. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے تو نے تھوڑے عیب دیکھے ہیں، میں نے اس سے زیادہ 70,000 عیب دیکھے ہیں، پھر بھی میں اس کو چلا رہا ہوں. تو نے تو تھوڑے عیب دیکھے. حکیم طارق، میں نے تو اس کے سارے عیب جانتا اور پردہ رکھے ہوئے ہوں، اور میں اس کو چلا رہا ہوں، اور تو کہتا ہے اس کو آؤٹ کر دے. ابتدائی بات ہے کہ 2002 میں ہمارے ایک بہت مخلص ساتھی تھے، بڑے قریبی ساتھی تھے، اور بہت سارے چہرے اب بھی اسی بندے کے لائے ہوئے ہیں. مجھے کہنے لگے یہ سارے منافق ہیں جو آپ کے قریب آ رہے ہیں، غرض والے ہیں، کسی کی دکان، کسی کا قرضہ، کسی کی بیماری، کسی کی اولاد، کسی کی کیا. میں واحد مخلص ہوں. میں نے کہا سارے آتے ہیں، کیا پتا کسی کا دل چیر کے کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بات آ گئی. 2002 سے لے کر 2018 تک نظر نہیں آیا، نظر ہی نہیں آیا. 2002 سے 2002 ہو گئے، اور آج 2018 شروع ہے، نظر ہی نہیں آیا. اور وہ جو اللہ نہ کرے منافق تھے، اللہ نے ان کو کتنا آگے بڑھا دیا، ان سے کتنا کام لے لیا، اور ان کو کتنے لوگوں کے روحوں کا ذریعہ بنا دیا، اور ان لوگوں کے دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور مسائل کے حل ہونے کا اللہ نے انہیں ذریعہ بنا دیا. رات ہی ایک دو احباب تھے جو کھڑے رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ ایک کون بیٹھا تھا جس نے فی بندہ 10,000 دیا، بیٹھا یہاں، چلے گئے میرے خیال میں. آپ نے فی بندہ 20,000 دیا تھا. کہنے لگے میں نے فی بندہ عامل کو 20,000 دیا، لیکن اللہ نے میرے اس یا کہاروں کے عمل کی وجہ سے اور تسبیح خانے کے اعمال درس کے، اللہ نے میرے جنات نظام سارا ختم. وہ جوان کون سا ہے جو 17 سال بیٹھا ہے؟ یہ دیکھو 17 سال. کہنے لگے میں نے ہند سندھ پاکستان کا دنیا کوئی عامل نہیں چھوڑا. کوئی چیز تھی رات کو مجھے ناپاک کر کے جاتی تھی، اور ایک جننی تھی، بس میں آگے الفاظ نہیں کہتا، کہ مجھے ناپاک کر کے جاتی تھی، اور میں نے کوئی عامل کوئی پیسے ٹکا کے دیے. تسبیح خانے سے نسبت جوڑی، یا کہار سے، یا کہار کی برکت سے آج کوئی چیز میرے قریب نہیں آتی اور میں پاک ہوں. یہ رات کی محفل لگی نا، تو کچھ احباب بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات، واقعات سنائے، رو رہے تھے. لوگ روتے ہیں. یہاں ایک طبیعت میں راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ میرے جو خدمت کرنے والے مخلصین ہیں ساری رات جاگتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو رب راحت دے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو رب فضل کر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کے رب کام بنا دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی رب مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. بھئی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں گاڑیاں ہٹا لیں تاکہ راستہ جو ہے، کہاں کوئی باہر گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہیں. مسجد کی محراب کی طرف اگر خواتین کی ہیں یا مردوں کی ہیں، گاڑیاں ہٹائیں. ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں آتی ہیں نا آپ کے سامنے، یہ واقعات ہیں کہ 17 سال ایک جوان ہے بیچارہ، پھرتا رہا. کہنے لگے میں خودکشی. کیوں جی؟ خودکشی ہے؟ اور پھر ایک انہوں نے بات کہی، کہنے لگے کہ انہوں نے ایک بات کہی،
یہ بات کہی، کہنے لگے جو پیسے لیتے تھے نا وہاں مجھے آرام نہیں آتا تھا. ایسے کیا؟ میں نے اس کو رات کا کہا مجھے پیسے دے تاکہ تجھے آرام نہ آئے. مجھے خطرہ ہے نا، آرام آ گیا تو آنا چھوڑ جائے گا، یہ بھی میرا تجربہ ہے. بیٹھ جا، ہر چیز ایسی بولے جا رہا ہے تو. میں نے تیرے پردے رکھے ہیں تو کھول رہا ہے یار بلا. میرے دوستو، کتنے لوگوں کو اللہ کا نام ملا، اللہ کی محبت ملی، اللہ کی ذات عالی کا تعلق ملا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چوروں کا چھینے ہوئے موبائل، پرس، ٹھیک ہے، چھینے ہوئے موبائل اور پرس ایک ملک میں اسی کا کاروبار کرتا تھا. جو چھینے ہوئے موبائل اور پرس تھے ایک دن میں ان کی منڈی لگتی تھی تو ڈھیریاں ہوتی تھی، ڈھیری لینی ہوتی تھی، میں وہ ڈھیریاں لے لیتا تھا، پھر ان چیزوں کو بیچتا تھا. تسبیح خانے کی جب نسبت ملی، رب نے مجھے اس چیز سے نکالا اور طہارت تھی، پاکیزگی تھی، رزق میں، سوچوں میں، جذبوں میں. کیا اس کا صلہ خدمت والوں کو نہیں ملے گا؟ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی بنیادیں بنتے ہیں. قرآن محل ہے، ویرانہ تھا اس کی خدمت کی. درود محل ہے، ویرانہ تھا، اس کی بلڈنگ نہیں تھی، میدان تھا، پلین، اس کی خدمت کی. وہ بنیادوں کی اینٹیں ہیں. میں انہیں چھوڑ دوں تو اللہ کے ہاں اجر تو ان کو ملے گا. میں انہیں نہ پوچھوں، حالانکہ نہیں، ان کے لیے تو دل سے محبتیں اور دعائیں ہیں. خدمت کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے. اور کبھی بندے سے توقع نہ رکھے، اور اگر خدمت کے صلے میں عزت، اکرام، رسپیکٹ اور واہ واہ ہو جائے، اس پہ ڈر جائے. اور اگر خدمت کے صلے میں یہ ہو جائے، کمی کوتاہی کر دیں کہ تو نے کیا ہے، ایسے خامخواہ کے لیے وقت ضائع کر رہا، تو اس پہ طبیعت میں تسلی ہو. کیا پتا میں اس خدمت میں میرا من کہیں چلا جاتا اور میں اللہ سے دور ہو جاتا. خدمت کر کے بھی لوگ اللہ سے دور ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعریف کی اور احترام اور اکرام کی تلاش میں تھے. ہمارے حاجی صاحب تھے تو انہوں نے کہا، ایک صاحب اس کو چشتی کہتے تھے، چشتی کو کہا کہ وہ یو باجری دی چوری بڑھاوا. باجری کا ڈوڈا جو ہوتا ہے نا، روٹی، اس کی چوری یہ ہے کہ اس میں جتنا گھی ڈالتے جاؤ وہ پیتی جاتی ہے، پیتی جاتی ہے. کبھی باجری کی چوری کھائیے؟ کس نے کھائی ہے؟ آپ نے کھائی ہے؟ آپ نے کھائی ہے؟ آپ نے کھائی ہے؟ آپ نے، ہاں. اچھا، باجرے کا روٹی، ٹھیک ہے بھائی. یہ بیچارہ موسم کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، اس کو بلا لو. حسب معمول وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اس کو بلا لو ساتھیوں کو، خدمت والوں کو. یہ دیکھو کبھی یوں جائے گا، کبھی یوں. اس کو بٹھا لو بھائی، کام کچھ نہیں ہوگا، بیچارہ مشقت کرتا رہتا ہے. تو اس نے کہا باجرے کی نا چوری بنا کے لیا. اس نے اچھا گھی ڈالا. اکھے بھائی چشتیا گھیو کہنا سکتے ہوں گے. اکھے حاجی صاحب گھیو سٹی. انہوں نے کھولیا، اس نے بہت گھی ڈالا تھا، لیکن وہ باجری کی جو ہے وہ چوری، وہ تو گھی پیتی جائے، پیتی جائے، پیتی جائے، کھاتے جائیں. آ کے بھائی چشتیا جا ہماری بھائی. اس نے سارے گھر کا گھی ڈال دیا. یہ کھا بھی رہے ہیں اور کہتا ہے میں جا ہماری. اب کہیں گے ہم نے سارا تن من کھول دیا طارق تیرے لیے. طارق تو کہتے جا ہمارے. اس کا صلہ کون دے گا؟ طارق نے نہ دیا، ٹھیک ہے، طارق نے تو نہ دیا. آپ نے سارے گھر کا گھی ڈال دیا. طارق نے کہا جی باجری کی چوری بنا کے نہ لانا، میں نہیں کھاتا، کوئی بنا کے لے آئے.
مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا جی طارق نے کہا سارے گھر کی توری باجری کے بنا کے لیں، سارے گھر کا گھی ڈال دیا، دیسی گھی ڈال دیا، ڈالا اور وہ تو کچھ نظر ہی نہ آیا. اسی وقت میں ہماری نظر اللہ کی ذات پہ جائے، اسی وقت میں ہماری نظر اللہ کی ذات پہ جائے کہ مولا تو مجھے صلہ دے رہا، اور اللہ دیتا ہے. اور میری زندگی کے مشاہدات ہیں، تسبیح خانے میں گھر کا کوئی ایک فرد بھی جڑا ہوا ہے اگر خدمت کے کسی شعبے میں، اور خدمت سے مراد میں مال نہیں لے رہا اور نہ یہ کہانی ہے یہاں، تسبیح خانے کا کوئی ایک فرد بھی اگر جڑا ہوا ہے، رب غیب کے خزانے سے اس کے گھر کو رزق، عزت، برکت، صحت، خوشیاں، کامیابیاں دیتا ہے. ہمارا اجتماع تھا تو اجتماع کا پہلا حصہ تھا، دوسرے حصے میں ہمارا ایک جوان تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جا تو گھر اپنے کاروبار پہ، اس کو اکثر کہتا ہوں اپنے کاروبار پہ پوری نظر رکھ، اپنے کاروبار پہ پوری توجہ رکھ، لاہور میں آیا کر تو کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ درس میں آیا جایا کر. تو مجھے کہنے لگا جی کہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاؤں کہ میں ارائی کا بچہ ہوں، اور بغیر لبت کے، لبت یعنی منافع کے، میں کہیں نہیں جاتا. جب یہاں آتا ہوں، یہاں کے کسی نہ کسی خدمت کے شعبے میں لگا رہتا ہوں، میری سیل دگنی ہوتی، میری پیٹرول کی سیل دگنی ہوتی، بغیر لبت کے نہیں. اللہ دیتا ہے اور غیب کے خزانے سے دیتا ہے. کیا میں دیتا ہوں؟ اللہ ہی دیتا ہے اور غیب کے خزانے سے دیتا ہے، اور غیب کے خزانے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، مسائل، مشکلات، بڑے بڑے غم اللہ تسبیح خانے کی نسبتوں سے ایسے غیب سے ٹال دیتا ہے. میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں، اور آپ کی اپنی زندگی میں واقعات ہوں گے. تو جس شعبے کی خدمت اللہ نے دی ہے اس میں لگے رہنا اور ڈرتے رہنا، اور خدمت کو بیچنا نہیں. میں نے عرض کیا خدمت کو بیچنا نہیں. تسبیح خانے کی خدمت، اس کی نسبت سے لوگ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. میں گھر میں گیا تو میرے آنسو تھے. میں نے اصل میں ایک خاتون کو دیکھا کہ میرے دروازے کی چوکٹ پر گیٹ کے سامنے ایسے ہاتھ لگا کے مٹی منہ پہ مل رہی ہے. کئی خواتین میرے دروازوں کو چھوتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور میں ڈر گیا کہ مولا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. بس میں بھی اندر ڈرتا رہا ہوں. اگر یہ میں آپ کو باتیں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے اخلاص دے دے. بہت مشکل چیز ہے، اور یہ بعض اوقات آخری وقت میں ملتی ہے. بس میرے دوستو مانگتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، چلتے بھی رہیں. آپ نہیں سوچ سکتے، مجھے، میں نے سندھ کا بتایا، ابھی بھی وہ بات آتی میں ایک لرز جاتا ہوں، مجھے پسینہ آ جاتا ہے سخت سردی میں. اس دن بھی بیٹھے بیٹھے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے جھٹکا لگا اور میرے جسم میں پسینہ آ گیا. پیر پٹورو صاحب میں گیا تو وہاں کا ہندو گدی نشین توتا رام، اس نے مجھے اجرک ڈالی، اجرک ڈال کے مجھے سجدہ کیا. جب وہ منظر اب بھی میرے سامنے آتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں کہ مولا یہ جبین تو صرف تیرے لیے ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تو ڈر جاتا ہوں، مجھے پسینہ آ جاتا ہے. اس دن سے میں نے توتا رام کے لیے بہت مانگنا شروع کر دیا، مولا تو چاہے اس کے دل کو کلمہ ایمان ہدایت سے بھر دے. مولا مجھ جیسے بے حیثیت لوگوں کو یہ سجدہ کرے، ہر چیز کو سجدہ کرے، اور صرف تجھے نہ کرے
تو کر دے، اس کے دل کو پلٹ دے، بدل دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ بس میرے دوستو، یہ کچھ کیفیتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے درد کو کھولتے ہیں۔ یہ جو دم ہے نا، دم، اس کو ہلکا نہ سمجھیے گا۔ بعض اوقات قرب قرب قریب رہنا چیز کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ قریب رہنا، اس دم کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو جو دور سے آتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی بیٹھا ہے جس کو دم سے فائدہ ہوا ہے؟ کہیں سے آیا ہو؟ آپ کو ہوا؟ کیا ہوا؟ مختصر بتا، کہاں سے آئے؟ کشمیر کس جگہ سے؟ پلندری، آزاد کشمیر، کیا فائدہ ہوا؟ مختصر بتائیں۔ ہیپیٹائٹس سی کا فائدہ ہوا، اور کس کو فائدہ ہوا؟ دم کا جادو ختم ہوا، اور آپ کا بھی جادو ختم ہوا، اور بندشیں ٹوٹ گئیں، اور ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی، ذہنی مسئلہ تھا، حل ہوا۔ ہاں، پھوڑے نکل رہے تھے، اس نیت سے دم کرائے، پھوڑے ہٹ گئے، اور اٹک سے پورا خاندان آتا ہے، ان کے مسائل حل ہوئے۔ ہاں، جادو بندشیں ٹوٹی، دکان بند تھی، کاروبار چل گیا، اور گھریلو جھگڑے کم ہو گئے، اور سکون مل رہا ہے، اور ان کو سخت بخار تھا، 3-4 مہینے سے دم کرائے، ٹھیک ہو گئے۔ جی، روحانی ترقی ہوئی، کیا مثلا؟ نماز کا دھیان ملا، وساوس ختم ہوئے۔ جی، ابھی بعد میں۔ ہاں جی، اور کسی کو دم کا کیا فائدہ بتا رہے تھے؟ ہارٹ کی تکلیف تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ مشاہدے ہیں، ابھی تو لوگ دم کرا کے چلے گئے نا، ہم تو چند لوگ بیٹھے۔ ایک بات بتائیں مجھے، ایک دفعہ آئے بندہ، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، چوتھی دفعہ آئے، کچھ مل آئے تو بار بار آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، باہر ملک سے لوگ آتے ہیں دم کے لیے۔ اتنی سخت دھند ہے کہ 1 فٹ آگے نظر نہیں آتا، مخلوق ساری رات آتی رہی ہے، ساری رات مخلوق آتی رہی۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ کی خدمت میں، کہ اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے جوڑے رکھیں، ڈرتے ڈرتے جوڑے رکھیں، میری درخواست ہے۔ اچھا جی، ایک مشورہ ہے کہ اب یہ باہر والے کاؤنٹر اٹھا رہے ہیں، وہ تو مذاکرے سے محروم ہو گئے، تو اس کا آئندہ کیا حال ہوگا؟ سڑکوں پہ جو کاؤنٹر پڑے تھے گلی میں، وہ بیچارے اٹھا رہے ہیں سامان، اس کا کیا حل ہے؟ کہ کیا وہ پہلے نہیں سمیٹ سکتے، اندر لا کے رکھ دیں؟ وہ بھی اس مذاکرے سے تو محروم ہو گئے بیچارے، ہمارے خدمت والے مخلصین ہیں۔ آئندہ کے لیے مثلا جیسے دم ہو گیا آخر میں، تو فوراً اپنا اس سے پہلے سامان سمیٹنا شروع کر دیں۔ ہمارے اس مذاکرے میں ہر خدمت والا پہلے سے موجود ہو۔ اب دیکھیں، ابھی وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ اٹھا کے جا رہے ہیں، تو وہ حقدار ہیں، اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، اتنے خلوص سے وہ اس روحانی نورانی انوارات سے دور ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کو حصہ ملے گا، لیکن ان کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ پہلے سے اس کو سمیٹ دیں، پہلے سے سمیٹ دیں۔ جب دیکھیں کہ دم کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، کاؤنٹر پہلے سے ہٹائیں، اندر رکھیں، اور خدمت والوں کو پہلے سے فکر مند کریں کہ تمام خدمت والے، یعنی لائیو پوری دنیا کے خدمت والوں نے سنا اور یہاں والے محروم رہ گئے، نقصان ہو گیا۔
نقصان ہو گیا۔ اسی طرح خواتین سے بھی درخواست ہے، جتنی بہنیں ہیں خدمت والی تو وہ بھی پہلے سے اپنی خدمت والوں کو فکر مند کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تیرا کام ہے، تو ہی چلا رہا ہے اور تیری رحمت سے ہو رہا ہے اور تیرے فضل سے ہو رہا ہے۔ مولا اپنی رحمت اور فضل کو مسلسل ہماری طرف متوجہ فرما۔ مولا تو کریم ہے، ہمارے جتنے خدمت کرنے والے پوری دنیا میں، کوئی شعبوں کی، کوئی مولا ترجمہ کر رہا، کوئی دعائیں کر رہا، کوئی کس خدمت میں لگا ہوا، کوئی کس خدمت میں، کوئی نیٹ کی، کوئی اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور اپنی شان کے مطابق دے، ان سب پہ فضل فرما اور اپنی شان کے مطابق فرما، اور ان سب پہ کرم فرما اور اپنی شان کے مطابق فرما۔ مولا جو ایک فرد بھی اگر تسبیح خانے کی کسی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا کریم آقا ان کے گھروں کو آباد و شاد کرتے، ان کی نسلوں کو آباد و شاد کرتے، ان کی نسلوں کو عزتیں، برکتیں، راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں عطا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی ہماری نسلوں کو تسبیح خانے سے جوڑے رکھ، تسبیح اور تسبیح خانے سے جوڑے رکھ۔ اللہ اس تسبیح خانے کو فتنوں سے بچا، فتنوں سے بچا، قیامت تک فتنوں سے بچا۔ اے اللہ اس تسبیح خانے کو آباد و شاد رکھ، اور اس کو آباد و شاد کرنے رکھنے والوں کی نسلوں کو آباد و شاد رکھ۔ یا اللہ جو ناگواریاں آئیں، یا اللہ اس کو تہ دل سے معاف اور برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے آقا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں ان کے دلوں کو موڑ دے اپنی ذات کی طرف، ان کی بیماریاں، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کے مسائل، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ الہی کوئی یہاں سے دور نہ جائے، محروم نہ جائے، اللہ سب کو یہاں جوڑ دے، اور سب کی یہاں دل کی کیفیتیں جوڑ دے، اور سب کی نسلوں کو متوجہ اور منور فرما۔ رزق میں، عزت میں، برکت میں، صحت میں، خوشیوں میں، کامیابیوں میں، سب کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مولا بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرض دور فرما، مریضوں کو صحت عطا، قیدیوں کی خلاصی دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اور جن کو دی ہے ان کو صالحیت اور صلاحیت عطا۔ الہی اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا، سدا خیریں دے دے، سدا عافیتیں دے دے، سدا خیریں دے دے، سدا عافیتیں دے دے، بس دے دے مولا، دے دے، دے دے، اور اہل لوگوں کو سدا متوجہ فرما، اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔